شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے نا؟ بالکل جواب صحیح ہے، بالکل جواب صحیح ہے۔ لیکن جو آیت نمبر 169 گزری ہے اس میں بڑی زبردست بات اللہ نے فرمائی ہے، آپ نے گزشتہ ہفتے غور نہیں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یأمرکم بالسوء، شیطان تم کو آرڈر کرتا ہے برائی کا۔ میں آپ کے وسوسے کو غلط نہیں کہہ رہا، قرآن نے وہ بھی بولا، لیکن یہاں لفظ آیا ہے آرڈر کا، کہ قرآن میں شیطان اللہ فرما رہا ہے کہ تم کو آرڈر کرتا ہے۔ آرڈر کے بارے میں کیا قاعدہ ہے سمجھتے ہیں آپ؟ الشیطان آمر او مامور، مفسرین نے لکھا ہے شیطان آرڈر لینے والا ہے۔ آرڈر اوپر سے نیچے آتا ہے، یعنی بڑا آدمی چھوٹے کو دیتا ہے، برابر ہے؟ شیطان ہم کو آرڈر دے رہا ہے تو شیطان کا مرتبہ ہم سے نیچے ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، کریکٹ ہے یہاں تک؟ پھر وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تم کو آرڈر دیتا ہے، اور قاعدہ کیا ہے؟ الامر یکون من الاعلی للادنی، کہ حکم جو ہے اوپر سے نیچے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیوں آرڈر دیتا ہے؟ جواب دیا گیا ہے ولا یأمر الشیطان الا من حبط، جو گناہ کر کر کے اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ وہ پھر شیطان کا چیلا جب بن جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو وسوسہ نہیں ڈالتا، آرڈر دیتا، کٹ پتلی بنا دیتا۔ آئی بات سمجھیں؟ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے شیطان کو دوست بنا دیا اللہ کے علاوہ وہ تو خسارے میں، نقصان میں گیا۔ ہم اپنے حال پہ غور کریں، ہم کتنے کام صبح سے شام تک، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا محاسبہ کرو اپنے آپ کا، صبح سے شام تک ہم اپنے کام کو دیکھیں کہ میں نے فجر میں اٹھا تو کتنے کام ایسے تھے جس سے شیطان راضی ہوگا، کتنے کام ایسے تھے جس سے رحمان راضی ہوگا۔ اگر کوانٹٹی ادھر زیادہ ہے شیطان والے میں تو پھر یہ ممکن ہے کہ ہم گرتے 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 اس مقام پر آ جائیں کہ شیطان اب وسوسہ نہیں ڈالے گا، پھر ہم کو آرڈر دے گا۔ کیونکہ یہ بھی بات لکھی ہے علماء تفسیر نے بیان کی ہے اما الذین ارتفعوا بایمانہم وعلمہم فہؤلاء الشیطان لا یقربہم لان الشیطان دونہم، کہ جو لوگ ایمان کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، اعمال اور علم کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، شیطان ان کے قریب بھی نہیں آتا۔ فیوسوس لہم والوسوسۃ تأتی من الاضعف الی الاقوی، پھر ایسے لوگوں کو، ایسے ایمان والوں کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ وسوسہ ایک کمزور کی طرف سے طاقتور کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ کوئی بادشاہ سلامت کا چمچہ ہے، وہ اپنا خیال دیتا ہے، خیال یعنی وسوسہ ہے، خیال ہی ہے کہ بادشاہ سلامت میری رائے اس طرح سے ہے، آرڈر نہیں دے سکتا کیونکہ بادشاہ ہے نا۔ تو شیطان پھر دیکھ لیتا ہے کہ یہ طاقتور ایمان والا ہے تو اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ میرا خیال ہے تم یہ نماز مت پڑھو، تم ایمانداری سے کام مت کرو، اس طرح سے۔ اسی لیے یہ بات لکھی ہے وَلِذَلِكَ لَا يُوَسْوِسُ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ ایمان، اسی لیے وسوسہ اسی کے دل میں آتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات بیان کی ہے فَلَا يَتَسَلَّطُ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَسَةِ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ، کہ شیطان وسوسے کے اعتبار سے تسلط اسی کے اوپر کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اس کی مثال کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی خالی گھر پڑا ہوا ہے، کھنڈر ہے، وہاں پر چور کیوں جائے گا؟ چور وہاں جائے گا جہاں پر کچھ ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے نا وہ کھنڈر ہے، وہ تو شیطان کا چیلا ہے، پھر وہ مشرک ہو کافر ہو۔ لیکن شیطان کا ٹارگٹ ہوں گے اہل ایمان، کہ ان کے دل میں ایمان ہے، وہ اس کو چرانا ہے، وہ اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟